الحمدللہ توضیح یوں کرتا جاؤں گا کہ عقیدہ اور بالخصوص ایمان بھی الاسماء والصفات کی بات اجاگر ہوتی رہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو میں اللہ تعالی کے اسم علم جو اللہ جل وعلا کے عبودیت کے استحقاق پر دلالت کرنے والا عظیم نام ہے، جس کی دلالت اس بات پر بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ہی الوہیت کا مستحق ہے، کہ اس کے علاوہ الوہیت یا عبادت کسی اور کے لیے قطعاً بجا لانا درست نہیں۔ لا الہ الا ہو، یہی تو در حقیقت کلمہ توحید جو دین اسلام کی اساس اور بنیاد ہے، یہی وہ عظیم الشان کا جو معنی ہے، اسی کے لیے تو اللہ تعالی نے رسولوں کو بھیجا، کتابیں اتاری، بلکہ یہ بات بھی مدلل ہے کہ اللہ تعالی نے اسی اپنی الوہیت اور اپنی تنہا عبادت ہی کی خاطر انس و جن کو پیدا کیا ہے۔ الحی القیوم، اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم ہے۔ میں یہاں طور پر یہ بات بتا دوں، طلبہ اگر ہمارے سامعین میں یقیناً شامل ہیں، کہ اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم کیا ترجمے میں اس کے اعراب کے اعتبار سے یہ نکتہ کہ اللہ لا الہ الا ہو ہے ایک ترجمہ، اور پھر آگے الحی القیوم یہ خبر مبتدا محذوف ہوا کہ وہ الحی القیوم ہے، اور یا تو پھر یوں ترجمہ کریں کہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم ہے، اور اس طرح سے اللہ لفظ الجلالہ جو مبتدا واقع ہے اور لا الہ الا ہو یہ خبر اول، پھر الحی خبر ثانی، القیوم خبر ثالث، اور یوں یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ تعالی کے متعلق گویا اللہ پاک اپنے متعلق تین باتیں بیان کر رہا ہے۔ ایک تو وہ تنہا عبادت، اور ساتھ ساتھ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ حی ہے اور اللہ ہی القیوم ہے۔ الحی اور القیوم کی تشریح و توضیح سے متعلق مختصر ترین بات یہ ہے کہ یہ دونوں اللہ جل وعلا کے اسماء الحسنہ میں کے دو عظیم الشان نام ہیں۔ الحی نام کی دلالت اس بات پر ہوتی ہے کہ اللہ جل وعلا کے لیے حیات ہے،
حیات کاملہ مطلقہ کہ جس کے اندر کسی بھی نوع کا کسی بھی صورت میں کوئی نقص نہیں، کوئی کمی نہیں. فاللہ حی، الحی، اللہ حی ہے کہ لہو الحیات الکاملۃ مطلقا لا یطریہ نقص بوجہ من الوجوہ. اور یہ حیات اللہ تعالی کی صفات ذاتیہ میں سے ہے کہ جس کے اپنے آثار ہوتے ہیں، اس کی پوری مخلوقات پر اور یہ حیات اللہ جل وعلا کی اس کی عظمت و کبریائی کے یوں شایان شان ہے کہ اسے موت نہیں آتی. اور یہ تعبیر قرآن کریم کی فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، کہ تم اس اللہ پر توکل رکھو الذی لا یموت، جو مرتا نہیں، جس کو موت نہیں واقع ہوتی. اور یہی عظیم نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حیات کاملہ ہے مطلق طور پر. اور اس طرح سے آیت کا یہ کلمہ جہاں اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام الحی ہے، وہیں اس کی دلالت اس بات پر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات کمال مطلقہ میں سے ایک عظیم کامل صفت اس کی حیات ہے. القیوم کا کیا معنی ہے؟ القیوم کا معنی وہ کہ جو بذات خود قائم اور دوسرے کو قیام عطا کرنے والا، کہ جس کی بدولت ہی کل کائنات کا جملہ مخلوقات کا قیام ہے. کہ اگر اللہ تعالی کی قیومیت نہ ہو تو پوری مخلوق ہلاک ہو جائے. اسی لیے یہ اللہ جل وعلا کی صفات کمال میں سے ایک صفت قیومیت ہے، جس پر لفظ القیوم اللہ جل وعلا کا یہ اس میں احسن دلالت کرتا ہے. اور یہ دونوں اسما بہت ہی عظیم ہیں، اور یہاں آیت الکرسی میں ایک ساتھ دونوں کا ذکر آیا ہے، اور اسی طرح سے سورہ طٰہٰ میں دونوں کا ذکر ایک ساتھ یوں وارد ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، لا تأخذه سنة ولا نوم. ترجمہ ہے اس کا کہ اس کو اونگ اور نیند نئی گرفت میں لیتی ہے. یعنی بلفظ دیگر ہم کہہ سکتے ہیں بجائے یہ تعبیر کہ نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے. اگر ہم ان آیت کے کلمات پر غور کریں تو ابھی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم میں اللہ جل وعلا کی صفات مثبتہ کا ذکر ہے، اور لا تأخذہ سنۃ ولا نوم یہ اللہ تعالی کی صفات منفیہ میں سے ہے. یہ نفی ہے، اور نفی خواہ مجمل ہو یا نفی مفصل قرآن کی اپنی تعبیر کے اعتبار سے اس کے بارے میں یہ بات پہلے واضح کی جا چکی ہے پچھلے دروس میں کہ اس کا مقصد صرف نفی نہیں ہوتا ہے، مجرد محض
نفی نہیں بلکہ اس کے ضد کا کمال ثابت کرنا مقصود ہوتا ہے. اور اسی لیے اللہ تأخذہ سنۃ ولا نوم کا جہاں یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، تو اسی حد تک بات نہیں ہے، بلکہ بات اصل یہ ہے کہ انما ذالک لکمال حیاتہ وکمال قیومیتہ، اللہ تعالیٰ کے کمال حیات کو ثابت کرنا مقصود ہے اور کمال قیومیت کو. اور یہ بات ابھی میں کہہ چکا ہوں کہ اللہ جل وعلا کی حیات کاملہ ہے کہ جس میں نقص اور کمی کسی طور پر نہیں ہے. اور اسی لیے تو اللہ جل وعلا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم آگے فرمایا ہے کہ اگر یہ اونگ اور نیند آئے تو یہ نقص ہے، یہ کمی ہے. لہذا اللہ جل وعلا ہر عیب اور ہر نقص اور ہر کمی سے وہ مبرہ ہے، اور اس لیے اس کی نفی کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حیات کاملہ حاصل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قیومیت بھی انتہائی کامل ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آیت کا یہ ٹکڑا جس کا ترجمہ ہے کہ اسی کے لیے ہے وہ تمام جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں. آیت کے اس حصے میں اللہ تعالی کی ملکیت کاملہ تامہ کا ذکر ہے کہ پوری کائنات، زمین و آسمان، عالم بالا، عالم سفلا اور ان کے درمیان جو سب کا مالک اللہ ہے، سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے. اور اس طرح سے اس آیت کے حصے میں اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے اس کی عموم ملکیت کا اس بات ہے اور اس کے ملک کا اس بات ہے کہ اللہ ہی آسمان و زمین کا بادشاہ بھی ہے، اور تمام چیزیں جو آسمان و زمین میں ہیں سب اسی کی ملکیت ہیں. اس کے بعد اس آیت کے الفاظ میں سے اور جملوں میں سے یہ ہے کہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کون ہے کہ جو شفاعت کر سکے مگر اسی کی اجازت سے. آیت کا عام درست معنی و مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالی کے پاس کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکتا ہے مگر وہ شفاعت کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالی اجازت دے. شرح اور اس میں جو مسئلہ شفاعت کا ذکر ہے اس کے متعلق گفتگو کل درس میں کی جائے گی انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وصلی اللہ علیہ وسلم.